الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: اے نفس مطمئن، لوٹ آ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہو۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے نفس مرضیہ کی صفات اور ان کی مثالی جو شکلیں ہیں یا صورتیں ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی شخص نفس امارہ کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، یعنی گناہوں سے بچنے کا رجحان پیدا ہوتا ہے۔ پھر جب نفس لوامہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے اندر اور تبدیلی یہ آتی ہے کہ جب نفس امارہ کے حاوی ہونے پر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو نفس لوامہ اس کو ملامت کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ اور جب کوئی شخص تیسرے نفس کی ذکر کرتا ہے تو نفس جو ملہمہ ہے، تو اس کے اندر انسان کے اندر تبدیلی جو ہے وہ آتی ہے کہ وہ نیکیوں کی طرف اس کا رجحان یا راغبیت بڑھ جاتی ہے۔ چوتھے نفس جب مطمئنہ کا ذکر کرتا ہے تو انسان مطمئن ہو جاتا ہے اپنی ظاہری لائف سے، جو باطنی لائف سے، دنیا کی لائف سے اور آخری لائف سے۔ پھر جو پانچواں نفس ہے مرضیہ، جس میں لازم ملزوم ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر یہ نفس، اس میں انسان جو آج مرضیہ کا تذکرہ ہے، اس میں انسان بھی اللہ تعالیٰ سے بہت راضی ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ ان سے بھی انسان کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اور یہ تمام نفوس انسان کو خوابوں کے ذریعے گائیڈ کرتے ہیں۔ اس کو رات کو خوابیں آتی ہیں، جب وہ سوتا ہے، دن ہو یا رات ہو، اس کو خواب آتے ہیں۔ خواب کی وجہ سے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب وہ کس سٹیج پر ہے۔ جسے کہتے ہیں نا، جیسے انکم ٹیکس ہوتا ہے تو اس میں سیلف اسیسمنٹ سکیم ہوتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر سیلف اسیسمنٹ سکیم لگائی ہوئی ہے۔ تو اس کی صفات میں جو تبدیلی آتی ہے، انسان کے اندر جو صفات کریٹ ہوتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، اس میں وہ نرم ہو جاتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ دوسروں کی مدد کے لیے بھرا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے۔ کوئی اس پر سختی بھی کر لے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، جو اللہ کی رضا ہے، میرے مقدر میں یہی ہے۔ خود نہیں کسی کے ساتھ زیادتی کرتا، سختی کرتا، لیکن جب اس پہ کوئی شخص ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے بزدل ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بڑی طاقت اس میں ہوتی ہے۔ دوسری اس میں جو صفت پیدا ہوتی ہے وہ لطف و کرم ہے۔ بندہ اس سے برا سلوک کر رہا ہے اور وہ اچھا سلوک کر رہا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے حسن اخلاق سے بات کرو، اچھا سلوک کرو۔ لوگ اس سے برا بھی سلوک کرتے ہیں تو اس کی خصلت میں یہ بات شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ رب کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ اس سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں عادت مبارکہ کو دیکھیں کہ لوگ کتنا ظلم کرتے ہیں، کرتے ہیں، راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، زبان اجازت نہیں دیتی، غلاظت، اوج گردن پہ ڈال دیا جاتا ہے سجدے کے دوران۔ آپ دعائیں دیتے ہیں، کافرہ کی گٹھڑی بھی چکاتے ہیں، کافروں کے کام بھی کر دیتے ہیں، دعا ہی کرتے ہیں بس اللہ تمہیں ایمان کی دولت سے جو ہے وہ بہراور کرے اور تمہیں ہدایت دے، دعا کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ اس کے ساتھ برا بھی سلوک کرتے ہیں تو وہ لطف و کرم کرتا ہے۔ یہ سوچیں لوگوں کے بارے میں اگر ایسا ہے تو وہ گھر والوں کے ساتھ کتنا لطف و کرم کرتا ہوگا۔
جن سے ان کا خونی رشتہ ہے، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، سارے عزیز و کارت دوست احباب، اس میں جو اخلاق ہے، جملہ اخلاق، وہ کوٹ کوٹ کر بھر جاتے ہیں. یہ تبدیلی پیدا ہوئی، نرمی آئی، لطف و کرم کرتا ہے، اخلاق حسنہ، خوبصورت اخلاق کا مالک ہو جاتا ہے، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بس سمجھ لیں قرآن کے جو حکم ہے، احادیث میں جو ملتا ہے وہی ہو جاتا ہے. پھر اس کو قرب الہی، چونکہ وہ دعا اس کی قبول ہوتی ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، وہ اللہ سے راضی ہوتا ہے، اس کو قرب الہی ہوتا ہے. وہ قرب الہی ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے اللہ سنو، اللہ اولیاء، اللہ ان اولیاء اللہ ہی، کہ بے شک یہ میرے دوست ہیں، اللہ کا دوست بن جاتے ہیں نا. اللہ ان اولیاء اللہ ہی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے دوست، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کو ڈر ہے نہ انہیں کو خوف ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں ملتی ہیں انہیں اور آخرت میں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں خوشخبریاں دے دیتا ہے، بس پتہ لگ جاتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بس ہم الہام کرتے ہیں فسق و فجور کا اور تقوی کا. تقوی اور فسق و فجور جو ہے گناہ ہے، اس کو وہ فرق کرتا ہے، پھر بچتا ہے. تقوی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا. یہاں سے آپ سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب الہی کتنا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دوست کہہ رہا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں دنیا میں کوئی خوف ہے اور نہ آخرت میں یہ غمگین ہوں گے. کیا کمال اللہ تعالیٰ نے صفت ان میں پیدا کر دی ہے. کس کی وجہ سے؟ نفس امارہ سے بچتے رہے، گناہ سے بچتے رہے، وہ ہو گیا تو ملامت کرتے رہے، نیکیاں پھر کرتے رہے، نیکیاں تیسرے نفس میں مطمئن رہے، اللہ سے راضی ہوئے، اللہ سے ان سے راضی ہو گیا. عزیزان گرامی قدر، مراد یہ ہے کہ اس کی لائف جو ہے وہ سنت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا بالکل وہ سنت کا پیکر بن جاتا ہے. یہ بات ذہن نشین رہے کہ پاکیزہ خاص صفات جو مبارک نفوس کے ذریعے حاصل ہوئے تھے، جو پہلے ہم نے پڑھے ہیں، وہ اگلے مقام میں برقرار رہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں. انہیں بلکہ مزید دوام ملتا ہے، انہیں مزید پختگی ملتی ہے، یعنی گناہوں سے بچنے کا نفس مزید جو طاقتور ہو جاتا ہے، ملامت کرنے والا نفس مزید طاقتور ہو جاتا ہے. پھر جو ہے نفس لوامہ، ملہمہ، یہ طاقتور ہو جاتے ہیں، انسان مزید مطمئن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مزید راضی ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مزید راضی ہوتا ہے. یعنی یہ ترقی جو ہے رکتی نہیں ہے. اس مقام کی جو مثالی صورتیں ہوتی ہیں، جو مثال دیتے ہیں کہ اس کو خواب، چونکہ بتایا کہ خواب کے ذریعے انسان گائیڈ ہوتا ہے. مثالی صورتیں ہیں، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ستارے ہے، آسمانی بجلی ہے، کڑک ہے، آگ ہے، عروج کرتے ہیں، اوپر جاتی ہے. جلتی ہوئی شمع ہے، یہ بھی اوپر جاتی ہے. روشن قندیل ہے، چراغ وغیرہ وغیرہ شامل. مراد یہ اس کے مقام عروج ہیں سارے، لیکن آسمان، سورج، چاند، ستارے، شمع، آگ، یہ سب اوپر کی طرف ہوتے ہیں نا. آگ بھی اوپر کی طرف اٹھتی ہے. تو یہ انسان کی جب کوئی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں خواب میں، تعبیرات ہیں ان کی، تو آسمانوں میں آسمانوں کو خواب میں دیکھنا، اس کی نگاہ کا جو ہے دائم ہونا، دائم اللہ تعالیٰ، دائماً اللہ تعالیٰ جو ہے نا، تو اس سے متعلق ہو جانے کا اشارہ ہے. کسی ستارہ کو اگر وہ دیکھتا ہے، چونکہ ستارہ روشنی دیتا ہے، چمکدار ہے، ٹمٹماتا ہے، یہ اس کے نفس کا نور ہوتا ہے. آگ دیکھنا اس کے نفس کا فنا ہو جانے کی طرف اشارہ ہے، ویسے بھی اوپر جاتی ہے. یہ ساتھ نا اس کے غرور تکبر کی بھی نشانی ہے، لیکن یہاں نفس کے فنا ہونے کی نشانی. آگ جلا دیتی ہے جیسے، تو اس کے نفس مارا کو، اس کی خواہشات، سفلی خواہشات کو وہ جلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، گناہوں کی طرف راغبیت کم کر دیتی ہے. اس طرح چاند دیکھنا نور قلب پر دلالت کرتا ہے، سورج کا دیکھنا انوار ارواح پر دلالت کرتا ہے. تو بجلی کی چمک ہے، یہ بارشیں جب ہوتی ہیں تو بجلی چمکتی ہے، اس کا دیکھنا سننا اس کی غفلت کی تنبیہ کی صورت میں اشارہ ہے. دیکھو بجلی کوند کر آئے گی، گالا کرا باز آ جاؤ. یعنی جب وہ بھٹکنے کی کوشش کرتا ہے یا ہوتا ہے شیطان بہکاوے میں آتا ہے، تو اس کو خواب میں یہ بجلی وغیرہ نظر آتی ہیں، چمک گرج نظر آتی ہے، سنائی دیتی ہے. اس طرح شمع ہے، چراغ کی روشنی بھی
دل کے نور کی علامت ہوتی ہے. مصباح کہا گیا ہے، قلب کو بھی کہا گیا ہے. تو اس کی تو بہت ساری متشابہات آیات میں سے ہیں. عزیزان گرامی قدر وقت کافی ہوا، ہمارا اس کا ذکر جو ہے نفس مرضیہ کا، اس کو ہم کریں گے 40 دن میں 500 مرتبہ روز ہے. یا قیوم یا قیوم یا قیوم یا قیوم 500 مرتبہ کرنا ہے. کوشش کریں الگ بیٹھ کے کریں، ایک وقت کوشش کریں مقرر کریں، آنکھ بند کریں. اول آخر درود شریف 9 مرتبہ بے شک پڑھ سکتے ہیں، زبان سے پڑھیں جیسے کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. بہت سارے درود ہیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آقا جی کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے، مصلی پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. میں ذرا بھول گیا ہوں، اس کو یاد آئے گا، شاید ابھی آ جائے یاد. بہت سارے درود ہیں، کبھی بھول جاتا ہے بہت تیزی میں جو وقت پورا ہو گیا. بہرحال تو اس طرح یا قیوم کا تذکرہ ہم کریں گے. آ گیا یاد. اللہم صلی علی محمد خاتم النبیین والمرسلین ورسول رب العالمین. آقا جی کے مصلی شریف پہ لکھا ہوا ہے، جب ممبر شریف ہے، جب مصلی ہے وہاں درود شریف اوپر لکھا ہوا ہے. اللہم صلی علی محمد خاتم النبیین والمرسلین ورسول رب العالمین. آ گیا یاد. اللہ فضل کر ہی دیتا ہے، درود شریف کے صدقے فضل کر دیتا ہے. تو 9 دفعہ درود شریف یہ پڑھ لیں، 3 دفعہ استغفر اللہ زبان ہلا کے، اور 9 دفعہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان نہ ہلائیں. یہ میرے شیخ نے بھی بتایا ہے، بس اللہ فضل کرے گا. تو 10 دفعہ جو پڑھیں گے، 9 دفعہ جو پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ زبان نہ ہلائیں، دل میں تصور کریں لفظ اللہ کا. اس کے بعد یہ یا قیوم یا قیوم یا قیوم 500 مرتبہ کوشش کریں. 500 والی تصویر لیں، یہ سب سے بہتر ہے، تاکہ ایک ہی دفعہ دھیان نہ جائے، دنیا کی طرف سے دھیان کر کے تصور میں لفظ اللہ دیکھیں گے، جیسے دل پہ لکھا ہوا ہے، آنکھوں کے اندر اللہ لکھا ہوا ہے. تصور ہے نا، تصور میں دیکھیں ہم کتنے کام کر جاتے ہیں، راتوں رات ہم بادشاہ بن جاتے ہیں، امیر کبیر بن جاتے ہیں. تصور میں ہی ہے سارے. تصور میں انسان کیا کچھ نہیں کرتا. گناہ بھی تصور میں ہوتے ہیں آج کل تو بہت زیادہ، شروع میں بھی ہوتے تھے، اب اور زیادہ ہو گئے خاص طور سے سوشل میڈیا پہ. تو بہرحال یا قیوم کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. 500 مرتبہ یہ ہوئے گا. وقت پورا ہو گیا. میرے لیے خصوصی دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے گناہوں سے محفوظ رکھے، جو ہو چکے ہیں وہ معاف فرمائے، آئندہ کی زندگی جو ہے پر نور کرے. اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، آپ سے راضی ہو جائے، ہم سب سے راضی ہو جائے. جتنے لوگ اس کام میں لگے ہوئے میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ فضل کرے، کرم فرمائے، سب کا بھلا ہو، سب کی خیر ہو. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت. اللہم انی اعوذ بک من سوء القضاء ودرک الشقاء وشماتۃ الاعداء. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.